بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ نمرود کے بارے میں۔ بادشاہ نمرود عجم کے ملک سے نکلا۔ وہ کنعان بن آدم بن سام کا بیٹا تھا اور اس کی زبان عربی تھی۔ ترکستان اور ہندوستان اور روم اور مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا۔ 1700 برس اس نے بادشاہی کی۔ بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم سب اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا، آج تم کو کیا ہوا ہے کہ دلگیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب نظر آتا ہے، کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا، وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو تباہ کر دے گا۔ بس نمرود نے حکم دیا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ جب لڑکے پیدا ہوئے تو اس کی فوج نے سب کو قتل کر دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی محبت سے گھر میں سے خاموشی سے نکلی اور باہر شہر کے میدان میں جا کر ایک غار کے اندر چھپ گئیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور سے غار روشن ہو گیا اور ان کی ماں رونے لگی، اس خوف سے کہ یہاں آ کر کوئی لڑکے کو مار ڈالے گا۔ پھر وہ لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھ کے انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے سے شہد جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے۔ ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس آتی اور ان کی دیکھ بھال کر کے پھر اپنے گھر کی طرف چلی جاتی۔ جب وہ نکل جاتی تو غار کا منہ ایک پتھر سے بند ہو جاتا۔ اسی طرح سے 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اے ماں، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے، اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی، ستارے ہیں۔ پھر پوچھا، ستاروں کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئی اور شرمندہ ہو کر چلی گئی۔ جب یہ حقیقت اپنے شوہر کو سنائی تو اس نے یہ بات سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے تھے تو اپنی قوم کو دیکھتے، جو کبھی چاند ستاروں کی پوجا کرتی تو کبھی نمرود کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا کہ اے والد، آپ کا خدا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں ہے، لعنت اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بہت سمجھایا کہ خدا ایک ہی ہے جو سب آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور میں اسی بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باوجود سمجھانے اور بتانے کے ان کے والد کسی بھی طرح نہ مانے اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتے رہے۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج ضرور کروں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، ان میں ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا، ایک روز عرفے کے دن اور دوسرے روز عید کے دن۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا، اے بیٹے، تم میرے ساتھ میلے میں چلو، اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے اور ہزاروں آدمی وہاں جشن میلہ میں شریک ہوتے ہیں، اور تمہاری بہت اچھی تفریح بھی ہو جائے گی اور اس میلے کے جشن سے واقفیت بھی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے جانے سے عذر کیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی گئی تاکہ ان کے فہم سمجھ میں آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں تاکہ ان پر ہمارے عقائد کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن وہ باوجود اصرار کے
نہ جانے پر عذر کرتے رہے اور ان کا سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور ان کے باپ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گئے۔ دراصل وہ اس بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اس پوجا کو کرنا وہ بہت ہی ضروری سمجھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ لوگ چلے گئے تو ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور سب سے بڑے بت کی گردن پر کلہاڑا رکھ کر بت خانے سے باہر نکل آئے۔ جب شیطان نے یہ حال دیکھا تو اس نے میدان میں جا کر جہاں کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے ان کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے اور پیادہ شہر میں آئے، اور جب سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا۔ جس نے بھی کیا ہے وہ سخت ظالم ہے، لیکن ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔